السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر Q&A کا یہ پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سورہ کہف کے بارے میں تفسیر کا ایک موضوع ہے، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری سورہ کہف پر روشنی ڈالی جائے۔ بریک سے پہلے جہاں تک ذکر آیا تھا کہ یہ جو 6-7 نوجوان جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کر رہے تھے، یہ کوئی عام افراد نہیں تھے، بلکہ وزیروں کے بیٹے تھے، مالداروں کے، صاحب اثر و رسوخ لوگوں کے بیٹے تھے۔ بادشاہ نے ان کو کچھ مہلت دی اور کہا تمہیں مہلت دی جاتی ہے، اپنے دین کے بارے میں سوچ لو ورنہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ یہاں سے ہجرت کر کے چھوڑ دینا چاہیے اس ملک کو۔ شہر چھوڑ کر یہ لوگ نکلے ہیں، ایک غار نظر آئی، اس میں ان لوگوں نے یہ پناہ لینے کی تمنا کی اور وہاں پر اندر چلے گئے۔ حق تعالی شانہ نے ان لوگوں پر نیند طاری کر دی اور سو گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، 300 سال تک اسی غار میں اسی طرح سوئے رہے ہیں۔ چلتے وقت جب یہ شہر سے نکلے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ جب یہ غار کے اندر گئے ہیں، کتا دروازے کے پاس جس طرح سیکیورٹی ڈاگ بیٹھتا اس طرح بیٹھ گیا، اور یہ سوئے رہے، کتا بھی سوئے رہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے انتظام یہ کیا تھا کہ فریش ایئر کے لیے کہ اس غار کے اندر ایک سوراخ تھا جس سے فریش ایئر بھی جاتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تیز ہوا کے ذریعے سے ان کے بدن ادھر ادھر الٹتے پلٹتے بھی تھے، تاکہ کہیں زمین پر رہتے رہتے ان کے بدن ختم نہ ہو جائے۔ جب 300 سال گزر گئے، جب یہ بیدار ہوئے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں پوچھنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اس غار میں کتنا رہے ہم؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، کہ جس وقت داخل ہوئے تھے تو سورج سر پہ تھا، اور جب یعنی آنکھ کھلی ہے اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، بلکہ آگے 3 آدمیوں کا، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا چھوڑو اس بات کو، رب زیادہ جانتا ہے، جو تم ٹھہرے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ ساتھ میں سکے تھے کچھ اس زمانے کے، چاندی کے سکے۔ یہ لوگ گئے ہیں، ایک آدمی کو بھیجا اور کہا تم حلال کھانا لے کر آنا، ازکا طعاما، اور آگے اس کو تاکید کی کہ ذرا احتیاط سے جانا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے حروف میں بولڈ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل الف لام الحمدللہ سے لے کر والناس تک جب پورا قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا شمار کیا گیا، کاؤنٹ کیا گیا، تو آدھے حروف الحمدللہ سے لے کر وَلْيَتَلَطَّفْ تک ہیں، اور یہاں سے لے کر وَلْيَتَلَطَّفْ سے آگے آدھے حروف ہیں۔ گویا یہ بالکل سینٹر پوائنٹ ہے قرآن مجید کا۔ 14 پارے پورے ہو چکے ہیں، 15واں پارہ آدھا ہو چکا ہے، اور یہ بالکل سینٹر پوائنٹ، درمیانی نقطہ ہے بالکل یہ۔ اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ ذرا آہستہ سے، چپکے سے جانا، پتہ نہ چلے۔ جب وہ گیا ہے اور چیزیں خریدی ہے تو اس نے کوئن دیا، تو دکاندار اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تو اینٹک کوئن ہے، بہت پرانا ہے، کہاں سے لائے؟ کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو ابھی تو ہے، یہ نیا سکہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ بہت پرانا سکہ ہے۔ وہ ساتھیوں کو بتانے لگا، 2-4 شاپ والے جمع ہو گئے، آہستہ آہستہ بازار۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا۔ اب وہ کوئی اس آدمی کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب حکومتیں بدل رہی تھی، اس درمیان یہ جو بادشاہ تھا یہ توحید پرست تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں بیدوسیس لکھا ہوا ہے۔
اس نے جب ان کے بارے میں سنا تو کہا کہ لاؤ. خزانے کے اندر ایک کوپر کی پلیٹ تھی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ افراد ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جب اس کو پوچھا گیا تو کہا تیرا یہ نام اس میں نام تھا. کہا تیرے ساتھیوں کا نام بتا. وہ نام بتائے. بادشاہ کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ جو پہلے گئے تھے یہ وہی پورا قافلہ ہے. بادشاہ نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا. کہاں پر ہیں تمہارے ساتھی؟ یہ بادشاہ کو لے کر وہاں تک پہنچا. غار کے دروازے پر اس نے کہا ٹھہریے میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتا ہوں. یہ اندر گیا اور بادشاہ کے غار میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب پر موت طاری کر دی. ختم. گویا بادشاہ کی ملاقات ان سے نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. پہلے اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کی تعداد کتنی تھی. اس بارے میں لوگوں کے مختلف رائے ہیں. سَيَقُولُونَ کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے چوتھا ان کا کتا. دوسرا فرمایا کچھ لوگ یہ کہیں گے 5 تھے چھٹا ان کا کتا. لیکن یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں, یقینی بات نہیں. اور کچھ لوگ یہ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. بس یا اس قول کو اللہ تعالیٰ نے نہ رجمم بالغیب کہا نہ سین کے ساتھ ذکر کیا جس میں کمزور ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا من القلیل ما یعلمہم الا قلیل. میں قلیل میں سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ 7 افراد تھے, 8واں ان کا کتا. کتنے سال ٹھہرے رہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین. وہ لوگ غار میں 300 سال تک ٹھہرے. وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال بڑھ گئے. 9 سال بڑھ گئے کیسے؟ اگر سولر کیلنڈر کے اعتبار سے, عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 سال جو بنتے ہیں, لونر کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 9 سال بڑھ جائیں گے, 309 سال ہو جائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دونوں کی رعایت کی کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت جو تاریخ چل رہی تھی وہ عیسوی تاریخ تھی 300 سال. قرآن مجید جن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, ذکر کیا جا رہا ہے, نازل ہو رہا ہے, وہ عرب لوگ چاند کے کیلنڈر کو شمار کرتے ہیں, اس لیے ان کے اعتبار سے 309 سال ہو جائیں گے. اور ایک نکتے کی بات ہے کہ جہاں سے قصہ شروع ہوا نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اس سے پہلے ایک لفظ ہے بما لبثوا امدا. وہاں سے لے کر یہ جو آخر میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, یہاں تک اگر حروف بھی گنتے ہیں تو برابر 309 سال ہو, 309 حروف ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 309 درمیان میں جو آ رہے ہیں الفاظ یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ جانتا ہے, اس کے پاس آسمان و زمین کا غیب ہے. واقعے کا مقصد کیا تھا؟ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ایمان لانے پر تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرما دیا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے ایمان کے لیے تکلیفیں اٹھائی, اپنے شہر کو چھوڑا, دوسری جگہ ہجرت کی. اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو عجیب و غریب انداز میں سلا دیا اور اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی. تو اگر تم بھی اپنا شہر چھوڑ دو گے, حق تعالی شانو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے. تو گویا اشارہ تھا ہجرت کی طرف کہ تمہیں بھی ہجرت کا حکم آنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. 2 بھائی تھے, ایک بھائی کے پاس, دونوں بھائی کے پاس جب باپ کی انتقال کے بعد جو میراث آئی, ایک بھائی نے اس کو دنیا کے ساز و سامان میں خرچ کیا. 1000 درہم کا اس نے محل بنوایا. دوسرے بھائی نے 1000 درہم اللہ کے لیے صدقہ کر دیا اور کہا یہ جنت میں محل بنے گا. 1000 درہم کا اس میں فرنیچر بنایا, سامان آشائش بنائی. دوسرے بھائی نے 1000 درہم صدقہ کر دیے, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اپنے محل کے اندر فرنیچر دے گا. پھر 1000 درہم کی اس نے شادی کی اور مہر اور کھانے وغیرہ پر خرچ کیا. تیسرے بھائی نے 1000 درہم صدقہ کر دیا اور کہا یہ آخرت میں حوروں کے لیے میں دے رہا ہوں. چوتھا 1000 اس نے اپنے اچھے ساز و سامان میں, کپڑے میں, اس میں خرچ کیا.
اس نے وہ چارہ، اسی طرح اس نے گویا دنیا کے لیے خرچ کیا، اس نے آخرت کے لیے خرچ کیا۔ باغ جو تھا اس نے بہت بہترین بنایا اور اس نے اس باغ میں سے صدقہ کرتا رہا۔ جس وقت وہ جو ایمان والا تھا، جو کمزور تھا، جس نے صدقہ کیا تھا سب، اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا، اس کو سمجھانے لگا، کہنے لگا دیکھو جو کچھ ہے میرے پاس اپنا ہے مال، دنیا کے اندر دیکھو لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں، میری مجلس والوں کو دیکھو، تم جو بات کرتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پر مجھے یقین نہیں، اور اگر بالفرض مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوئی بھی تو جس طرح یہاں پر مجھے نوازا گیا وہاں بھی نوازا جاؤں گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ آج بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز اب بھی ہے، جن کو اللہ نے نعمتوں سے، مال سے، عیش و عشرت سے نوازا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوئی بھی تو اللہ نے جس طرح یہاں دیا ہے وہاں بھی مل ہے۔ دنیا کے اندر مال و دولت کا مل جانا، نعمتوں کا مل جانا اللہ کے نزدیک قبولیت کی علامت نہیں کہ یہ مقبول ہے۔ مال و دولت اللہ آزمائش کے لیے بھی دیتے ہیں، بطور امتحان کے بھی دیا جاتا ہے مال و دولت۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اس کو سمجھاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ دیکھ جب بھی تو اپنے باغ میں جائے یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس کو تو اللہ پر یقین ہی نہیں تھا، اس نے اس کا انکار کیا۔ لکھا ہے کتابوں میں، تفسیر کے اندر، کہ جو شخص بھی اپنی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نعمت میں اللہ برکت دیں گے اور اس کی حفاظت فرمائیں گے، کسی کی نظر نہیں لگے گی، حتیٰ کہ خود کہنے والے کی بھی نظر نہیں لگے گی۔ بعض مرتبہ اپنے ہی اولاد، اپنا ہی مکان، اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں نظر لگ جاتی ہے۔ فرمایا جب بھی اپنی اولاد کو، اپنی نعمتوں کو دیکھے تب بھی کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہوا یہ کہ ایک دن آسمان سے آگ آئی، رات کا وقت، پورا وہ باغ جل کر خاک ہو گیا۔ اب وہ افسوس، کفِ افسوس ملتا رہا، لیکن اب نہ اس کا کوئی مددگار، نہ اس کا کوئی حامی، سب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے، ایک تو دنیا کے اندر مال کا ملنا یہ مقبولیت کی علامت نہیں، اور دوسرا ہے کہ اگر مال پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ جس طرح دینے والا اسی طرح لینے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والے رکوع میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوئی، ایک پودا آہستہ آہستہ اوپر بڑھا، خوبصورت ہوا، تناور درخت بنا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پیلا پڑا، کمزور ہوا، ختم ہو گیا، گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دنیا میں انسان کی مثال بھی اسی طرح، چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ بڑا، طاقتور ہوا، نوجوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، کمزور ہوا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا مال، اولاد اور یہ دنیا کی زندگی یہ سب ختم ہونے والی، زینۃ الحیاۃ الدنیا، زینت کی چیز ہے، اصل باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بعضوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیں 99 بیماریوں کے لیے دوا ہے، یعنی اس کی شفا ہے، اور اس میں سب سے کم درجہ کیا ہے؟ فکر اور ہم، جو لوگ وری کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، سب سے اہم جو ہے اس کا علاج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو ذکر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یہاں پر ابلیس کے لیے ایک لفظ آیا کان من الجن، یہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن یہ جنات ہی میں سے تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا،
اور یہاں پر ذریتن کا لفظ بھی استعمال کیا، اس کا مطلب اس کی بھی اولاد ہوئی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا، ابلیس کے لیے بھی اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ اللہ نے سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے یہ پوچھا، اے موسیٰ، آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس لیے کہ نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ تو بات تو صحیح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں کہنا پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم سے زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ علم حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، سفر کرو اور مجمع البحرین پر، جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، ایک ساتھ میں تم فرائی فش لے لینا، جہاں فش وہ نکل جائے وہ تمہارے اس بندے کی ملنے کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو بھی لے لیا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت عطا فرمائی، اور انہی کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام زندہ تھے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں 40 سال تک گھمایا۔ یہ لوگ بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس فتح کرا دیا۔ تو یہ اس وقت خدمت کے طور پر رہا کرتے تھے، ساتھ میں ان کو لیا اور ایک مکتل کے اندر، زنبیل کے اندر فرائی فش لے لی، کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ لیا، چلتے رہے۔ مجمع البحرین کا مطلب جہاں دو دریا سنگم ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ دنیا میں یہ کئی علاقوں میں ہیں، ایک مصر کے قریب بھی یہ جگہ ہے۔ چلتے رہے۔ دوپہر کا وقت ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، پتھر پر سو گئے، دریا کا کنارہ ہے۔ اچانک یوشع بن نون جاگ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو زنبیل میں فرائی فش تھی وہ نکلی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ اور عجیب چیز یہ تھی کہ وہ جس جگہ پر گئی تھی وہ پانی کے اندر ایک ہول کی طرح بن گیا، ورنہ پانی میں کوئی چیز داخل بھی کی جائے تو بعد میں پانی مل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ایک ہول کی طرح ہو گیا۔ یوشع بن نون نے سوچا کہ عجیب انداز میں یہ کام ہوا ہے۔ خیر، جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، آگے بڑھ گئے، چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تھکان کا احساس ہوا، کہا لاؤ کھانے کی چیزیں رکھی تھی۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ موسیٰ، وہ تو ہم جہاں لیٹے تھے وہاں پر وہ عجیب انداز میں مچھلی اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تو اللہ کے اس بندے سے ملاقات کی تھی، تم نے مجھے وہاں نہیں بتایا۔ کہا میں بھول گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے بھول گئے؟ وہ مچھلی کا زنبیل میں سے جمپ کر کے نکل جانا، پانی کے اندر چلے جانا اور وہاں پر ایک ہول کی طرح بن جانا ایک عجیب بات تھی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایسے سینکڑوں معجزے دیکھے تھے انہوں نے، تو ان کے لیے، ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات ہے، ان کے لیے کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی۔ خیر، واپس آئے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، جہاں سے گئے تھے وہیں واپس آئے۔ قصصا کے معنی ہوتے ہیں فٹ پرنٹ دیکھ کر اس کے واپس آنا، جہاں سے چل کر گئے تھے وہیں سے واپس آئے۔ اس جگہ پر جہاں ہال کی طرح بنا ہوا تھا، ایک بندہ سفید چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم۔ خضر علیہ السلام تھے وہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کون؟ کہا موسیٰ۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا جی ہاں، موسیٰ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے کچھ آپ کے فیض سے میں بھی علم حاصل کروں۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کوشش کروں گا، آپ جو کہیں گے وہ مان لوں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا ایک شرط، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں اس کو ایکسپلین کروں، بیان کروں، وہاں تک، یعنی اگر کوئی بات آپ دیکھتے ہیں خاموش رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات مان لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی طلب علم کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ بن کر کسی استاد کے پاس آتا ہے تو استاد کوئی شرطیں لگا سکتا ہے کہ بھئی یہ کنڈیشن ہوگی، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میرے پاس علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس شرط کو مانیے، اور طالب علم اس شرط کو مان لے تو اس کا داخلہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں سے یہ تین فرد ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے کہا چلو سامنے اس بستی میں چلتے ہیں، درمیان میں یہ جو سمندر دریا ہے اس کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی ہائر کرتے ہیں۔ کشتی والے نے کہا چلو آ جاؤ، تم نیک آدمی ہو، بغیر ٹکٹ کے آپ کو لے جاتے ہیں۔ بیٹھے ہیں، ایک کشتی کے اوپر ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ میں پانی بھرا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس چڑیا کے منہ میں جو پانی آیا، چونچ میں پانی آیا، یہ پانی اور سمندر کا پانی، ان کے درمیان کوئی کمپیئر کر سکتے ہیں آپ؟ کتنا پانی ہے، اس کے منہ میں کتنا پانی آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر یہ تو سمندر کا پانی ہزاروں لاکھوں اتھاہ سمندر ہے، اور یہ اس کی چونچ میں آیا ہوا پانی کی حیثیت کیا ہے، ذرا سا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ہمارا، تمہارا اور تمام انسانوں کا علم اس چڑیا کے منہ میں آئے ہوئے پانی سے بھی کم ہے، اور اللہ کا علم یہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہے۔ بتلا دیا گیا کہ ہمارا سب کا علم محدود ہے، تھوڑا سا ہے، اور اللہ نے جو اس کو علم دی، اللہ کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی سفر جاری تھا اور خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سے ایک لکڑے کو توڑ دیا، اور عجیب بات کہ اس توڑنے کے باوجود پانی اندر داخل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، کہنے لگے خضر اس کشتی والے نے بغیر اجرت کے سوار کرایا ہم کو، اور آپ نے اس کی کشتی ڈیمیج کر دی، توڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے سوال کر لیا۔ کنڈیشن کیا تھی داخلے کی؟ کہ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں گے، لیکن آپ نے تو پوچھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول سے ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ بستی میں سامنے جب پہنچے ہیں، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ جس وقت یہ پہنچے ہیں دیکھا کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو لیا اور زور سے ایک دیوار پر دے مارا، جس سے وہ بچہ مر گیا۔ نابالغ بچہ ہے۔ دوسری روایتوں میں کہ اس کے سر کو موڑ دیا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہوا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک لڑکے کو مار دیا، وہ بھی بے قصور۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اور چانس دے دیجیے، ایک مہلت دے دیجیے، اب اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کی غلطی کو بھی برداشت کر لیا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر کے بنے گئے پروگرام، اور آج سورہ کہف کی تفسیر کا موضوع ہے انشاءاللہ، اور پوری سورہ کہف کا تفسیر انشاءاللہ آج بیان کر دی جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیں پروگرام، بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔